السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ڈیلے ان فنڈنگ۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ کیوں آئی ایم ایف اپنے 7ویں ریویو کو تاخیر کا شکار کر رہا ہے کنکلوڈ کرنے میں۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کو بھی ہم دیکھیں گے۔ کچھ وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان نے ایمنیسٹی دی ٹیکس چیٹس کو، اور اسی طرح سے پاور اور پیٹرول پرائسز کو بھی کم کیا، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گروئنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک وجہ ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ اشارہ دیا تھا کہ اگر وہ ٹاپل کر لیتے ہیں حکومت کو تو وہ اس ڈیل کو ری نیگوشیٹ کریں گے۔ تو کافی ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے آئی ایم ایف اپنے 7ویں ریویو کو ڈیلے کر رہا ہے، اور اس ڈیلے کی کیا ریپرکشنز نتائج ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے امیج کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، یہ تمام چیزیں اکانومی سے ریلیٹڈ ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارا او آئی سی سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ممالک کے فارن منسٹرز کنورج کر رہے ہیں، موو ٹورڈ کر رہے ہیں اسلام آباد کی جانب، اور او آئی سی کا کیا ایجنڈا رہے گا۔ کیا اس میں رشیا انویژن آف یوکرین کو ڈسکس کیا جائے گا، افغانستان کے پرسپیکٹیو کو دیکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ کون کون سے اہم پہلو ہو سکتے ہیں جن کے اوپر بات چیت کرنا ضروری ہے، اور او آئی سی کو پیپر ٹائیگر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ او آئی سی کے لیے کچھ سجیشنز ہیں کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے ہیلتھ، ایجوکیشن اور پاورٹی کے اوپر۔ یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، یلو کلر میں ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ آج میں نے آپ کے لیے کچھ کویسچنز مینشن کیے ہیں، جہاں پہ کویسچن مارک لگا ہوگا، ان کویسچنز کے آپ نے آنسر بھی کرنے ہیں کیونکہ وہ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، دا ڈیلے ان دا کنکلوژن، ڈیٹیکشن، انفیرنس، ججمنٹ، کنکلوژن میں تاخیر آف آن گوئنگ 7th ریویو، جاری کنٹینیوئنگ اسٹل ان پروگریس 7واں ریویو آف $6 بلین آئی ایم ایف فنڈنگ پروگرام فار پاکستان۔ آئی ایم ایف کے پاکستان کے لیے $6 بلین کے 7ویں ریویو فنڈنگ پروگرام جو کہ جاری ہے، اسٹل ان پروگریس ہے، اس کے فائنل ڈیٹیکشن کنکلوژن میں تاخیر میں بھی نگلنگ، یہ تاخیر پرزسٹنس، انوائنس، ڈسکمفارٹ یا پریشانی کا باعث ہے، بٹ واز ایکسپیکٹڈ، لیکن اس تاخیر کی توقع کی جا رہی تھی۔ مینی ہیڈ ایکسپریسڈ دیئر ڈاؤٹس، بہت سارے لوگوں نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، اباؤٹ دا ٹائملی ریلیز آف نیو ٹرانچ آف نیئرلی $1 بلین کے بہت وقت کے اوپر اے پورشن آف تقریباً $1 بلین ریلیز کر دیا گیا تھا، ایون بیفور دا ٹاکس بگین آن March 4، اور جو بات چیت سٹارٹ ہونی تھی March 4 کو، اس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ $1 بلین جو کہ ایک پورشن بنتا ہے $6 بلین کی فنڈنگ کا، اس کو ریلیز کر دیا گیا تھا، جس پہ بہت سارے لوگوں نے شکوک کا اظہار کیا تھا۔ دا ریزنز ور obvious، اور اس کی جو وجوہات تھی وہ یقینی تھی۔ ان دا فرسٹ پلیس، اگر ہم فرسٹلی دیکھیں، اے لبرل ایمنیسٹی فار ٹیکس چیز، جو ٹیکس چرانے والے لوگ ہیں ان کو پارڈن دی گئی تھی، معافی دی گئی تھی، اور اسی طرح سے جو پاور اور پیٹرول پرائسز ہیں ان کو کم کیا گیا تھا 4 months کے لیے جون کے تھرو، اور یہ تمام چیزیں اناؤنس کی گئی، ڈکلیئر کی گئی بائی دا پولیٹیکلی امبیٹلڈ پرائم منسٹر، ایک ایسے وزیر اعظم کی جانب سے جو کہ ایک سیاسی جنگ لڑ رہے تھے ٹورڈز دی اینڈ آف لاسٹ منتھ، پچھلے مہینے کے اختتام تک، ور ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو گو ڈاؤن ویل ود دا آئی ایم ایف، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ تمام مراد دی گئیں، پارڈنس دی گئیں، پاور اور پیٹرول کی پرائسز میں کٹ کیا گیا، یہ آئی ایم ایف کے اوپر اچھا اثر نہیں چھوڑے گی، بیکاز آف دا پوٹینشیل رسک فار دی بجٹ، کیونکہ بجٹ کے لیے اس کے خطرات ہوں گے، ایز ویل ایز دا فسکل ڈیفیسٹ ٹارگیٹ ایگریڈ ود دا ملٹی لیٹرل لینڈر ان دا جنوری، اور اسی طرح سے جو فسکل ڈیفیسٹ کا مالی خسارے کا ٹارگیٹ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا، وہ تمام چیزیں ان کٹس دینے کے بعد وہ صحیح سمت میں نہیں چلنے والی تھی۔
بسائڈز اس کے باوجود اس کے علاوہ گروئنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بڑھتا ہوا سیاسی عدم استحکام ان دا ویک آف اپوزیشن پارٹیز پلان ٹو ریموو دا گورنمنٹ، کیونکہ اپوزیشن پارٹیز نے پلان بنایا حکومت کو ریموو آؤٹ کرنے کا نو کانفیڈنس موشن کے تھرو پرائم منسٹر کے خلاف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف اسٹاف از ناٹ سرٹن، آئی ایم ایف کا جو اسٹاف ہے اس کو یقین نہیں ہے اف دا نیو ڈسپینسیشن ول بی ریڈی ٹو اون دا پروگرام، کہ جو نیا نظام آئے گا، ڈسپینسیشن آئے گی، کیا وہ اس پروگرام کو اپنائے گی، اس کے ٹارگٹس کو، کنڈیشنز کو، شرائط کو، ان کیس دا موشن از کیریڈ بائی دا نیشنل اسمبلی، اگر اس موشن کو کیری کیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے پہلے ہی ہنٹ دیا تھا، اشارہ دیا تھا کہ جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے ان کا ارادہ ہے، پلان ہے کہ وہ ری نیگوشیٹ کرے گی ڈیل کو، اس ڈیل کے اوپر دوبارہ سے بحث کرے گی لینڈر کے ساتھ، یعنی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ، اف دے سکسیڈ ان ٹاپلنگ دا پریزنٹ سیٹ اپ، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں آؤٹ کرنے میں، ریموو کرنے میں موجودہ حکومت کو۔ although the review under discussion pertains to the end December program، اگرچہ کہ جو ریویو ہے اس میں ڈسکس کیا جانا ہے، ریلیٹ کرتا ہے اینڈ دسمبر پروگرامز ٹارگٹ سے اور ڈیٹا سے، دا آئی ایم ایف اسٹاف از انولنگ ٹو ٹیک اٹ ٹو دیئر ایگزیکٹو بورڈ، لیکن آئی ایم ایف اس کو اپنے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب نہیں لے جانا چاہتا، بائی دا فنڈز سپرنگ میٹنگ، جو کہ فنڈ کی سپرنگ میں میٹنگ ہونی ہے اور یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اپریل 18 سے۔ دے آرگیو، ان کا یہ دلائل ہیں، دیٹ دا میمورینڈم آن اکنامک اینڈ فنانشیل پالیسیز مسٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا فیوچر آؤٹ لک، کہ یہ جو میمورینڈم ہوگا معیشی اور مالی پالیسیز کے اوپر، اس میں مستقبل کی آؤٹ لک بھی شامل ہونی چاہیے۔ وچ شوڈ بی کلیئر اباؤٹ ہاؤ دا فسکل ڈیفیسٹ وڈ لک لائک، اور اس میں یہ باتیں واضح ہونی چاہیے کہ مالی خسارہ کس طرح سے نظر آئے گا، اینڈ ہاؤ اٹ وڈ بی فنانسڈ، اور کس طرح سے اس کو فنانس کیا جائے گا، ان ویو آف پریویلنگ انسرٹن کنڈیشن، جو غیر یقینی کی صورتحال ہے ان کو دیکھتے ہوئے۔ اسینشلی خاص طور پہ دا ڈیلے آف اے منتھ آر سو ان دا ریلیز آف نیکسٹ لون ٹرانچ، اگر تاخیر ہوتی ہے ایک مہینے کی یا تھوڑے اور زیادہ عرصے کی نیکسٹ لون کے قرضے کے پورشن کو ریلیز کرنے میں، از ان لائکلی ٹو امپیکٹ دا بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن، تو یہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹس کو زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی اور فارن ایکسچینج ریزرو کو، اف وی آر ایبل ٹو کنٹرول آور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اف جب آ جاتا ہے تو اس میں شرط آ جاتی ہے کہ اگر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے موجودہ اکاؤنٹ کے خسارے کو اس مہینے میں اور اگلے مہینے میں، تو اگر لون ہمیں نہیں دیا جاتا تو جو بیلنس آف پیمنٹ اور فارن ایکسچینج ریزرو کا ایشو ہے تو اس پہ زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا، بشرطیہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں۔ پاکستان ہیز میسیولی براٹ ڈاؤن دا فیب ڈیفیسٹ ٹو جسٹ 500 ملین، پاکستان میں اگر ہم فیب کا خسارہ دیکھیں تو وہ 500 ملین ڈالر تک آ گیا ہے، اور اگر ہم جنوری میں دیکھیں تو یہ تقریباً 2.5 بلین ڈالر تھا، بلین سے ملین میں آ گیا۔ However، تاہم دس ول فردر اسپوائل آور ریپوٹیشن ایز اے ریلائبل پارٹنر، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو ہماری شہرت ہے کہ ہم ایک ریلائبل پارٹنر نہیں ہیں وہ خراب ہو جائے گی۔ وین اٹ کمز ٹو میٹنگ آور کمٹمنٹس، جب ہمارے وعدے پورے کرنے کی بات آتی ہے عالمی پارٹنر کے ساتھ، اینڈ امپلیمنٹنگ ٹف اکنامک اینڈ گورننس ریفارمز، اور سخت معیشی اور گورننس کی اصلاحات نافذ کرنے کی بات آتی ہے، اسینشیل فار سسٹینیبل گروتھ، جو کہ ضروری ہوتی ہیں پائیدار ترقی کے لیے۔ اف وی آر ولنگ ٹو لیٹ پالیسیز ٹرمپ آور اکنامک پالیسی، اگر ہم تیار ہیں کہ پالیٹکس، سیاست اسپوائل کر دے ہماری معیشی پالیسی کو، دین وی شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو فیس دا کانسیکوینسز، تب ہمیں تیار رہنا چاہیے نتائج کو فیس کرنے کے لیے۔ ایز دا فارن منسٹرز آف دی OIC کنورج آن اسلام آباد، جیسا کہ وزرائے خارجہ OIC کے میٹنگ کے لیے اسلام آباد کی جانب موو کر رہے ہیں، جو کہ ایک اہم کانفرنس ہے، اے ہیوی ایجنڈا اویٹس دیم، تو ان کے لیے ایک ہیوی ایجنڈا انتظار کر رہا ہے۔ ایجنڈا ہوتا ہے لسٹ آف آئٹمس ٹو بی ڈسکسڈ۔ اٹ از امپورٹنٹ مومنٹ فار پاکستان، پاکستان کے لیے یہ ایک اہم لمحہ ہے، ٹو بی ہوسٹنگ دس پریسٹیجیس ایونٹ، کہ وہ میزبان ہے اس ریسپیکٹڈ ریپیوٹیبل اسٹیم ایونٹ کا کیپٹل سٹی کے اندر، ایٹ اے ٹائم، ایک ایسے وقت میں، وین دا ورلڈ از ونس اگین گریپلڈ ود نیو گلوبل چیلنجز، جب دنیا ایک مرتبہ پھر سے گرفت میں ہے نئے عالمی مشکلات کی، ان دا ویک آف رشین انویژن آف یوکرین، جب سے رشیا نے حملہ کیا ہے یوکرین کے اوپر، وائل آل آئیز ریمینز آن دس کنفلکٹ، جبکہ تمام
آنکھیں اس جھگڑے کو کنفرنٹیشن کو دیکھ رہی ہیں. اینڈ نیو پاور ڈائنامکس اٹ از انلیشنگ، اور ایک نئی پاور ڈائنامکس ریویل ہو رہی ہے، انکشاف ہو رہا ہے ایک نئی طاقت کا. The situation in افغانستان appears to have fallen out of global news cycle. ایسا نظر آتا ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ عالمی جو خبریں ہیں اس سائیکل سے باہر چلی گئی ہے. What was only a few months ago the focus of world's attention، کچھ مہینے پہلے جو کہ توجہ کا مرکز تھا دنیا کی، has now been relegated to the margins of its priorities، تو اب اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے، انفیریئر پوزیشن دے دی گئی ہے اور ترجیحات میں اس کو کنارے کی جانب دھکیل دیا گیا ہے. موسٹ کنٹریز میں بی ایبل ٹو افورڈ دس بینائن نیگلیکٹ، بہت ساری کنٹریز یہ جو جینٹل اور کائنڈ قسم کا اگنور کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، افغانستان کو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، بٹ پاکستان از ناٹ امنگ دیم، لیکن پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا ایز دا کی اسٹیک ہولڈر ان افغانستان، کیونکہ پاکستان افغانستان کے اندر کی اسٹیک ہولڈر ہے، ایک پارٹی ہے جس کے اپنے انٹرسٹس ہیں، مفادات ہیں. اینڈ شیئرنگ اے لانگ بارڈر ود اٹ، اور پاکستان کا ایک لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. تو آج کا آپ کا پہلا کویسچن یہ ہوگا کہ جو پاکستان افغانستان بارڈر ہے اس کی لینتھ کیا ہوگی، کتنی ہے. پاکستان گینز دا موسٹ بائی ریمائنڈنگ دا ورلڈ، پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ اس چیز میں ہے کہ وہ دنیا کو یاد دہانی کرائے دیٹ دا سچویشن ان افغانستان ریکوائرز ٹو بی ایڈریسڈ، کہ افغانستان میں صورتحال کو ٹیکل کیے جانے کی ضرورت ہے بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی، عالمی برادری کی جانب سے. دا او آئی سی میٹنگ دس ویک ول بی این امپورٹنٹ پلیٹ فارم، او آئی سی کی جو میٹنگ ہے اس ہفتے وہ ایک اہم پلیٹ فارم ہوگا ٹو ری ٹریڈ دا نیڈ فار ہیلپنگ افغانستان، کہ اس بات کو دوبارہ سے دہرایا جائے کہ افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ ریکور کر سکیں کئی دہائیوں کی جنگ سے. دا ممبر نیشنز آف او آئی سی، آپ نے بتانا ہے کتنی ممبر نیشنز ہیں او آئی سی کی. شیئرز اے رسپانسبلٹی ٹو ریز دیئر کولیکٹیو وائسز، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جامع آواز کو ریز کریں. اینڈ آلسو بیک دیئر ڈیمانڈز ود میٹیریل اینڈ پریکٹیکل اسٹیپس، اور اپنے جو ان کے مطالبے ہیں ان کو سپورٹ کریں ایک پریکٹیکل اقدامات کے ساتھ ٹو امپروو دا سچویشن ان افغانستان، تاکہ افغانستان کے اندر صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. ہوپ ہاؤ شوڈ بی ٹیمپرڈ ود ریئلٹی، لیکن جو امید ہے اس کو ماڈیفائی ریڈیوس کیا جانا چاہیے حقیقت کے ساتھ. ایٹ دی بیسٹ آف ٹائمز ایون ان دا موسٹ فیوریبل سرکمسٹانسز دا او آئی سی ہیز ناٹ بین این افیکٹو باڈی ان گلوبل افیئرز، عالمی معاملات میں او آئی سی ایک مؤثر باڈی نہیں رہی. ڈسپائٹ اٹس لارج ممبرشپ، باوجود اس کی ایک بڑی تعداد ہے ممبرشپ ہے، اراکین ہیں، دیٹ انکلوڈ کنٹریز فلش ود پیٹرو ڈالر، اور اس میں ایسے ممالک بھی شامل ہیں جہاں میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی وجہ سے ڈالرز فلو کرتے ہیں. دا او آئی سی ہیز اپیئر ٹو بی مور پیپر ٹائیگر، لیکن او آئی سی زیادہ اوقات میں پیپر ٹائیگر رہی ہے. دیٹ ہیز بین ایبل ٹو اچیو پریشیس لٹل، جو کہ بہت کم چیزیں حاصل کر پائی ہے مسلم کاز کے اوپر. جس طرح سے ہم نے دیکھا کشمیر اور فلسطین کے معاملات ہیں، ان میں کوئی خاطر خواہ کردار نہیں رہا او آئی سی کا. اٹ ہیز اسٹرگل ٹو فارمولیٹ یونیفائڈ پوزیشن، اس نے اسٹرگل کیا ہے کہ یہ ایک کنسلٹیڈ یونائٹیڈ پوزیشن نہیں اپنا پائی، یا پھر کولیکٹیو سٹانس نہیں لے پائی کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ اور یا دوسرے معاملات پہ. اینڈ دیٹ ریکوائرڈ دا اسلامک بلاک ٹو اسپیک ایز ون، جس میں اسلامک بلاک کو ایز اے ون یونٹی کے طور پہ اسپیک کرنے کی ضرورت تھی. دیٹ سیڈ، یہ کہتے ہوئے، دا او آئی سی کین اسٹل ڈو اے لاٹ، او آئی سی ابھی بھی بہت کچھ کر سکتی ہے بائی فوکسنگ آن ایشوز لائک ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ پاورٹی، کہ وہ فوکس کرے، توجہ مرکوز کرے اپنی صحت، تعلیم اور غربت کے معاملات کے اوپر. دیٹ پلیگ موسٹ آف اٹس ممبر اسٹیٹس، جو کہ اس کی ممبر اسٹیٹس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. دس وڈ ریکوائر کنسرٹیڈ ایفرٹس، اس کے لیے یونائٹیڈ کاوشوں کی ضرورت ہوگی بائی دی آرگنائزیشن ٹو ٹیک اسٹاک آف اٹس اسٹرینگس، کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی تمام طاقتوں اور کمزوریوں کو دیکھے، سو دیٹ اٹ کین میک کنٹریبیوشنز، تاکہ یہ اپنا حصہ ڈال سکے، دیٹ ٹرانسلیٹ انٹو ٹینجیبل آؤٹ کم، جس کے خاطر کا سبسٹانشیل سگنیفیکینٹ نتائج ہوں. دا او آئی سی نیڈس ڈائنامک لیڈرشپ، اس کے لیے او آئی سی کو ایک انرجیٹک اسپرچول لیڈرشپ کی ضرورت ہے. دیٹ کین گیٹ سیٹ پریورٹیز، جو کہ ترجیحات کو سیٹ کر سکے، مارک آبجیکٹیوز، اپنے ایم اینڈ آبجیکٹیوز اور گولز کو مارک کرے، اینڈ ڈیلیور ریزلٹس آن سیٹ ٹائم لائنز، اور مقررہ ٹائم لائنز کے اوپر نتائج دے. دا اسلام آباد میٹنگ وڈ پرووائڈ اے گڈ اپرچونٹی، اسلام آباد کی میٹنگ ایک اچھا موقع فراہم کرے گی ٹو کم اپ ود اے میسج دیٹ دا او آئی سی ڈسپائٹ آل اٹس فیلنگ
کہ OIC اپنے تمام ناکامیوں کے باوجود، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، کین اسٹل بی این افیکٹو پلیٹ فارم، کہ OIC ابھی یہاں سے آپ پڑھا کریں نا اس کو ملا کے، OIC کین اسٹل بی، OIC ابھی بھی ایک مؤثر پلیٹ فارم ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے۔ پاکستان سکسیس ان ریزنگ دا ایشو آف اسلاموفوبیا ان دا ورلڈ، پاکستان کی کامیابی کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کے مسئلے کو پوری دنیا میں اجاگر کیا، شوڈ سیٹ اے گڈ ایگزامپل ہاؤ مسلم نیشنز کین سیٹ این ایجنڈا، تو اس کے ایک مثال ہونی چاہیے کہ کس طرح سے مسلمان قومیں ایک ایجنڈا سیٹ کر سکتی ہیں اگر وہ درست راستے پہ چلیں۔ ڈبل ڈیکشز پہ فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے اس کے فوائد ملتے ہیں کہ UN نے ڈیزگنیٹ کیا ہے اینٹی اسلاموفوبیا ڈے، تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سے دن کو اینٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے۔ دس ویکس میٹنگ ول دیئر فور بی وائٹ کلوزلی، اس لیے اس ہفتے کی جو میٹنگ ہے اس کو قریب سے دیکھا جائے گا ان اشاروں کے لیے کہ کیا آرگنائزیشن ولنگ ہے، تیار ہے بہتر کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے اپنی کارکردگی کو، پرفارمنس کو، اینڈ بیکم اے پلیٹ فارم، اور ایک ایسا پلیٹ فارم بننے کے لیے دیٹ از گلوبلی ریکگنائزڈ ایز دا وائس آف مسلم کمیونٹی، جس کو عالمی طور پہ مسلمان معاشرے کی آواز کے طور پہ تصور کیا جائے۔ تو امید ہے آج کے ایڈیٹوریلز آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ OIC سے ریلیٹڈ ایڈیٹوریل تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ OIC میں کون سے معاملات زیر بحث لائے جانے چاہیے، اور اسی طرح سے اکانومی سے ریلیٹڈ دوسرا ایڈیٹوریل تھا، تو دونوں کی اپنی اہمیت ہے، امپورٹنٹ ایڈیٹوریلز ہیں، ان کو آپ نے خود سے ایک مرتبہ ریڈ کرنا ہے، امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو اپنے پاس لکھ لینا ہے تاکہ یہ آپ کے پاس محفوظ رہیں، اور جب آپ کوئی کویسچن اٹیمپٹ کرنے لگیں تو آپ ان تمام چیزوں کے حوالے دے سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔